السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال تعالى في مقام آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما۔ وقال تعالى في مقام آخر: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي۔ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل قال وعن كثرة السؤال وعن إضاعة المال۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، اور میرے سامنے تشریف فرما نوجوانوں کی جمعیت، اور اگر میری آواز ہماری ماں بہنوں، پردہ نشین خواتین تک پہنچ رہی ہے، میری مخاطب سامعین و ناظرات، سب سے پہلے ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی بیان کریں، جس کی توفیق سے اور جس کی ہدایت سے ہم اور آپ دنیا کے سب سے محترم اور پاکیزہ مقام پر بیٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے: احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین میں سب سے محبوب اور پسندیدہ مقام اللہ کی نظر میں اللہ کے گھر مسجد ہیں، اور اس پر نور علی نور یہ ہم نے ابھی نماز عشاء باجماعت ادا کی ہے اور اسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور باوضو بھی ہیں الحمدللہ۔ حدیث بخاری شریف کی، بندہ جب نماز پڑھ کر کے اپنے اس مقام پر بیٹھا رہتا ہے اور جب تک وہ باوضو رہتا ہے
فرشتے اس کے حق میں دو قسم کی دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحم، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ اور جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ آپ ہی نہیں، نورانی مخلوق فرشتوں کا بھی ازدحام یہاں ہے اس وقت۔ ایسی مجالس، ایسی محفل کی تلاش میں رہتے ہیں فرشتے، اور جہاں ان کو ایسی محفل میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں تو فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، آؤ، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ یہاں اللہ کو گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما لے، جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں اجلاس نے آپ کے سامنے جس عنوان کی طرف رہنمائی کی ہے میں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کروں گا، اور آج کے میرے اس خطاب کے مین مخاطب نوجوان رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کو چھٹی ہے، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کے گھروں میں بھی جوان ہیں، تو ان بزرگی کی ذمہ داری جوانوں کے متعلق کیا ہے؟ ہم جوان اور بزرگ ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ ان بنیادی باتوں کے بعد اب میں یہ کہنا چاہوں گا، جس ملک میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ ملک مختلف مذاہب کا مجموعہ ہے۔ ہر مذہب کے لوگوں کو پوری مذہبی آزادی ہے، وہ اپنے مذاہب کا پرچار پرسار اور اس کے اوپر عمل پیرا رہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے خاص طور سے ان کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ شادی بیاہ میں بھی آنا جانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میرے بھائیوں، میں بڑے واضح لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اسلامی کلچر کو بہت کم ان کے سامنے عملی طور پر پیش کیا ہے، اور ان کے رسوم و رواج کو ہم نے زیادہ قبول کیا ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے وہ غم کا موقع ہو، ہم نے ان کے اثرات کو ہماری زندگیوں میں زیادہ تر نافذ کیا ہے۔ اب آئیے قرآن مقدس کی جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس کا پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بات کے سمجھنے میں آسانی ملے۔ اللہ نے فرمایا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے میں دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ ایک مسلمان دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دوسری آیت میں نے آل عمران کی پڑھی تھی، اس میں فرمایا کہ جو شخص اسلام سے ہٹ کر کوئی طور و طریق کو استعمال کرے گا، اپنائے گا، اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ جس بات کی تعلیم اللہ کے نبی نے نہیں دی، اور ہم بحیثیت مسلمان کے ان باتوں کو اپنی زندگی میں روزمرہ کے معمولات میں اگر ہم نافذ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ عمل خسارے والا عمل ہے، گھاٹے والا عمل ہے، نقصان پہنچانے والا عمل ہے، جہنم سے قریب کرنے والا عمل ہے۔ پھر میں نے آیت پڑھی تھی سورہ نور کی
کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی آفت آ جائے یا کوئی اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے۔ اللہ نے مصیبت، آفت، پریشانی اور عذاب علیم کی وارننگ دی ہے کن کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جاننے کے باوجود غلط روش کو اختیار کرتے ہیں، عملی جامہ پہناتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ، کوئی عذاب، کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے نازل نہ ہو جائے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے، اللہ کی یا رسول اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرنا گویا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ پچھلی قوموں کے حالات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس نظریے سے جب قرآن پر بنظر عمیق ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں قوم عاد، قوم سمود، قوم تبع، قوم نوح، ان تمام کو جو اللہ نے ہلاک و برباد کیا معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے تھا۔ پھر آگے میں نے سورہ احزاب کی ابتدائی آیات جو پڑھی تھی اس میں بتایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ڈریے اور دشمنان اسلام اور منافقین کی آپ پیروی نہ کیجیے، اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا سورہ نازعات کی آیت، جو انسان سرکشی کی راہ اختیار کرے گا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھائے گا اور اپنے نفس کو نفسانی خواہش سے روکے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ قرآن حکیم کی چند آیات تھیں، اسی کی روشنی میں انشاءاللہ گردش کرتا رہوں گا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا ہے، بے لگامی اسلام میں نہیں ہے، من چاہی زندگی گزارنا اسلام کا مدعا، اسلام کا مقصد بالکل نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اس کی پسند اور ناپسند کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے۔ اللہ نے عام مسلمانوں پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں کا جو شخص بھی، یہاں صرف عالموں کی ذمہ داری نہیں ہے، حاجی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو انسان بھی دینی فہم، دینی سمجھ رکھتا ہے اور اس کو معلوم ہے یہ عمل شریعت کے خلاف ہے، اس کا روکنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اتنی قوت، اتنی ہمت، اتنی طاقت اگر آپ کے اندر ہے، اس برائی کے کام کو انجام دینے والے کا آپ ہاتھ پکڑ لیجئے۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ کم از کم اپنی زبان کے ذریعے سے اس برائی کی مذمت کیجئے۔ اگر آپ رائٹر ہیں، قلمکار ہیں، آپ اپنی قلبی قوت کے ذریعے سے اس برائی کی کیا کریں؟ مذمت کریں، اس کا رد کریں۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر یہ دونوں طاقت نہیں ہے، نہ تو آپ ہاتھ سے برائی کرنے والوں کو روک سکتے ہیں، نہ زبان سے اس کی گرفت کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی محفل اور ایسی مجلس سے اپنا دامن بچا لیجئے، یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے۔ اور اگر آپ بھی اس مجلس میں شریک ہو رہے ہیں اور اس مجلس میں شریک ہونے والوں کے معین اور مددگار ہے، تو آپ بھی اس گناہ میں مبتلا اور اس گناہ میں شامل ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا ان کا حشر، ان کا انجام اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ چند بنیادی اور تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے
اب تک کے رکھے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، اور بجھی عشق کی آگ، بجھی عشق کی آگ، اندھیر ہے یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج ہمارے علماء کرام، واعظین، خطبہ، واعظ و ارشاد کے ذریعے، خطبات کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، محاضرات کے ذریعے، کانفرنس کے ذریعے، اجلاس کے ذریعے، دینی محفلوں کے انعقاد کے ذریعے لوگوں تک کے حقائق کو پہنچانے اور حقائق کو واضح کرنے کا جتن کر رہے ہیں، لیکن وہ راجستھانی میں کہتے ہیں کہ چکنے گھڑے کے چھانٹ ہی نہیں لگتے۔ ہماری زندگیوں میں کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی بدلاؤ نہیں آتا، کوئی چینجز نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، آپ نے شاید اس سے پہلے یہ بات میری زبان سے سنا ہوگا، ہے آگ کا پانی میں لگانا دشوار، اور بہتے ہوئے دریا کا رخ موڑنا دشوار، دشوار تو ہے پر اتنا نہیں جتنا ایک بگڑی ہوئی قوم کا بنانا دشوار۔ آج مسلمانوں کی زندگی کا اگر بنظر عمیق جائزہ لیا جائے تو ہم ہر محاذ میں غیروں کی نقالی، غیروں کی تقلید اور غیروں کی روش کو اپنانے پر فخر اور شان سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ برتھ ڈے اور ویلکم ڈے اور چلا ہے، اب کبوتر بازی اور ہے، پتنگ بازی اور ہے، ہیلا سازی، ہیلا بازی اور ہے، اور یہ ساری برائیاں اس وقت مسلم نوجوانوں نے ٹھیکے میں لے رکھا ہے۔ آپ نے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، یہ تل سکرات کا جو ماحول گیا ہے اس میں غیروں سے زیادہ مسلم قوم کے بچوں کو دیکھا گیا، وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ کل تک جو جانتے نہیں تھے، آج ہمارے بچے، یہ نوجوان طبقہ اس میں اور رنگ گھول رہے ہیں۔ کیا پہلے تو صرف پتنگ تک کے یہ معاملہ اینڈ تھا، اب باقاعدہ ڈی جے، باجے، گاجے اور مائک سسٹم تک کے لوگ یوز کر رہے ہیں، چھتوں پہ لگا رکھا ہے، سارا دن وہ کاٹا، وہ اللہ کی پناہ، نمازوں کا، اذانوں کا کوئی لحاظ، کوئی خیال نہیں۔ دیوالی بھی آتی ہے تو پہلے پٹاخے ہمارے گھروں میں پھوٹتے ہیں، ہمارے جوان احساس دلاتے ہیں کہ تم کہاں سو رہے ہو، جگانے کا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان حالات کے اندر نوجوانوں تمہاری اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج ہم غیروں کی نقل کر کے، غیروں کے نقش قدم پر چلنے کو بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں، بڑی ترقی سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، یہ ڈیکوریشن، یہ جگمگاتے لائٹ اور کمکمے، ان کا انتظام، گھروں کی سجاوٹ دیوالی کو بھی فیل کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس جملے کو ہمیشہ آپ سنتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے، اللہ کے نبی نے 3 باتوں سے منع کیا ہے۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ قیل و قال، بیٹھ کر کے ہوٹلوں میں گپ شپ، تیری میری، اس کی اس کی غیبت، اس کے گھر کی داستان، اپنے پڑوسی کی داستان، وہ لے کر کے ہم ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، اور اب تو اگر وقت ملتا ہے تو مسجد میں بھی نہیں چوکتے ہیں۔ 3 باتیں غور سے ذرا سنیے گا۔ 3 باتوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا، ان قیل و قال وان کثرت السؤال، لایانی سوالات، بحث مباحثے جس سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے، ان پر ہم الجھ کر اپنے اتحاد کو پارا پارا کر رہے۔ اور تیسری چیز، اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، برباد کرنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں،
ایک نوجوان کھڑے ہو کر اگر 100 کے نوٹ کے 2 ٹکڑے کر دے، چیر دے، پھاڑ دے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ مجنوں، دیوانہ، پاگل، انہی لفظوں کے ساتھ ان کو یاد کریں گے۔ اور اگر وہی نوجوان شادی کا موقع ہے، برتھ ڈے کا موقع ہے، ویلکم ڈے کا موقع ہے، یا اور کوئی تقریب ہے، کسی یار کی شادی ہے، اس موقع پر اگر وہ پٹاخے پھوڑ کر جلا رہا ہے، واہ واہ، اس کی تعریف کر رہے ہیں، کیا یہ پیسے کو آگ لگانا نہیں ہے؟ ذرا ذہن پر زور ڈال کر کے فیصلہ کیجئے گا، کیا یہ ہماری روش ان المبذرین اخوان الشیاطین کے ضمن میں نہیں آ رہی ہے؟ اور اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا ہے وہاں نزاعت المال، مال کی بربادی سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، کیا وہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، صاف لفظوں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے وہ شادی کی تقریب کا موقع ہو، چاہے وہ بچے کی ولادت ڈیلیوری کا معاملہ ہو، آنے یا جانے کا معاملہ ہو، بیوی کے آنے یا جانے کا معاملہ ہو، ان حالات کے اندر حدوں کو نہ پھلانگیے، حدوں سے تجاوز نہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جو زمینوں کی حدوں کو کراس کرتا ہے اس پر زمین و آسمان کی لعنت برستی ہے۔ کیوں؟ زمین آپ کا پلاٹ 50 بائی 50 کا ہے، اس میں سے اگر ہم 1 انچ زمین بھی کم کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اس کا غصب کرتے ہیں، دباتے ہیں، اور اس نشان کو ادھر کا ادھر کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سن لیجیے، آپ اللہ کی حدوں کو پھلانگیے مت۔ اللہ نے جو ہمیں پاکیزہ اور صاف ستھرا دین دیا ہے، آپ اس دین کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزاریے۔ اللہ نے ہمیں بچوں کی خوشی کے موقع پر عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے، 7ویں دن اس بچے کا نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے، دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، ملنے جلنے والوں کو آپ ان کی دعوت کر کے ضیافت کیجئے، اور بچے کے لیے عمر درازی کی دعائیں لیجئے۔ یہ ہے اسلامی طریقہ، یہ ہے اسلامی سسٹم، اور یہ ہے اسلامی تعلیم۔ لڑکی کی طرف سے 1 بکرا اور لڑکے کی طرف سے 2۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی نوجوانوں کی طرف سے آیا کرتی ہے، یہ بھید بھاؤ کیوں ہے اسلام میں؟ وراثت کے معاملے میں بھی لڑکے کو ڈبل ملتا ہے اور لڑکی کو اس کے مقابلے میں سنگل ملتا ہے، عقیقے کے معاملے میں بھی ایسا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بڑی اہم بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کا جو حق ہوتا ہے، جس کو وراثت کہا جاتا ہے، میراث کہا جاتا ہے، اگر باپ کے اوپر قرض ہے، اس قرض کی ذمہ داری ادا کرنے کی بیٹوں پر ہے، بیٹیوں پر نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے گا، اس کی ضیافت کے اخراجات کی ذمہ داری بھائیوں پر ہے، بہنوں پر نہیں ہے۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ ولیمے کی ذمہ داری لڑکے پر ہے، نہ کہ لڑکی پر۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم مد نظر، پھر عورت کو بحیثیت بیوی کے شوہر کی پراپرٹی میں بھی حصہ ملتا ہے، اور شوہر کے ذمے یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ بیوی کے تمام اخراجات کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ شوہر کے اوپر۔ اس کا مکان کا انتظام کرنا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، اس کے علاج معالجے کا انتظام کرنا ہے، اور حتیٰ کہ ڈیلیوری کے موقع پر بھی ہونے والا صرفہ کے بوجھ کس کے اوپر ہے؟ آپ کے سسرال کے والوں کے اوپر نہیں ہے۔ نکاح کے بعد جب آپ کے گھر میں قدم رکھ دیا اس بچی نے، اس بچی کا سر بھی اگر دکھتا ہے تو میرے بھائیوں ٹیبلٹ لا کر کے دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے جو ڈبل حصہ رکھا ہے اس پر ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہیں۔ تو یہ جو بیماری مسلم معاشرے کے اندر برتھ ڈے منانے کی چلی آ رہی ہے، یہ غیروں کی نقالی ہے، اس سے بچیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج اسراف اور تفضیل کا جب معاملہ آ رہا ہے، آپ دیکھیے
گھروں کے اندر شادی بیاہ اور ایسے موقع پر پینٹنگ اور کلر کے ذریعے سے پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے. شادی منگنی کا موقع آ گیا تو مت پوچھئے، ڈیکوریشن ہو رہا ہے، لائٹنگ ہو رہی ہے، اور باجے گاجے کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتا ہے آج کل. آپ کو معلوم ہے یہ باجے گاجے اور ڈانس گانا ناچ کود کرنا یہ غیر مسلموں کے یہاں عبادت میں داخل ہے، اور ہم اس کام کو انجام دے کر کے خوشیاں محسوس کر رہے ہیں. اور جو بھائی اگر دین کے موافق اور مطابق کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو جینے نہیں دیتے. ارے غریب ہے بیچارہ، قلاش ہے، محتاج ہے، ارے اس کے گھر میں کچھ ہے نہیں، اس لیے اس نے جو ہے نہیں کیا ہے یہ سب. نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں. وہ اللہ سے ڈر کر کے اس کام کو کرنے سے روک رہا ہے اپنے آپ کو، یا اپنے دوست کو، یا اپنے بھائی کو ہدایت اور تاکید کر رہا ہے کہ ایسے غلط کاموں پر اپنا یہ محنت و مشقت کا کمایا ہوا روپیہ وہاں خرچ نہ کیا جائے. آج ایک بڑی اہم بات کی طرف میں آپ کے ذہن و دماغ کو لے چلنا چاہتا ہوں. ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں سالوں سال اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر نہیں پہنچ پاتے، موت غمی کے موقع پر شریک نہیں ہو پاتے. مجھ سے بیان کیا لوگوں نے، باہر جب ہم ڈیوٹی سے آتے ہیں وہاں کا ٹیمپریچر، وہاں کی حرارت، وہاں کی گرمی اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے کہ جسم میں پہننے والی بنیان کو جس طرح بالٹی میں ڈبو کر کے ہم نچوتے ہیں میرے بھائیوں، اس طریقے سے ہمارے پسینے سے وہ کپڑے شرابور ہو جاتے ہیں. یعنی بڑی تکلیف کے بعد روپیہ حاصل کیا جاتا ہے محنت مشقت کے ذریعے سے، پھر اس پیسے کو ہم استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں، آج کے اس ہوش ربا گرانی کے دور میں دولت کمانا بڑا مشکل معاملہ ہے، بے روزگاری چرم پر ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کمانے کے بعد اس دولت کو صحیح جگہ خرچ کرنا کمانے سے زیادہ مشکل ہے. ہمارے یہ بھائی، میں کسی ایک قوم کی طرف نہیں اشارہ کر رہا ہوں بلکہ مسلمانوں کی نوجوانوں کی تصویر کی عکاسی کر رہا ہوں، وہ پیسہ جو آپ نے اپنے ماں باپ سے دور رہ کر اپنی رفیقہ حیات سے دوری بنا کر کے کمایا تھا، بیٹی کی شادی آئی، مت پوچھئے، سخاوت اور فیاضی اور دلیری اور امیری کا پورا دہانہ کھول دیتے ہیں. ڈیکوریشن بھی عالیشان ہونا چاہیے، لائٹنگ بھی خوب عالیشان ہونا چاہیے، باجا یہاں کا نہیں جے پور سے منگانا چاہیے، ہمارے باورچی بھی باہر سے آئیں. یہ ہماری سوچ، یہ ہماری فکر ہے. میرے بھائیوں، ایک بڑی پیاری حدیث کی جانب میں آپ حضرات کے ذہنوں کو لے چلتا ہوں. کل قیامت کے دن پوری انسانیت حضرت آدم اور حوا سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی نسل انسانی کا ازدحام اور بھیڑ ہوگی. تمام مجمع، مرد و زن، جوان بوڑھے بچے، تمام لوگ ہوں گے. 1 انچ قدم آگے نہیں بڑھا سکیں گے جب تک آپ 4 باتوں کا جواب نہیں دے لیں گے. غور سے سنیے گا کیا ہیں وہ 4 باتیں. ان شبابہ، پہلا سوال جوانوں کے بارے میں ہوگا. نوجوانوں، تمہیں ہر جگہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے، نشانے پر رکھا گیا ہے، اور اسلام نے بھی آپ کو نظر انداز نہیں کیا ہے. آپ کے لیے بہت خوشخبریاں سنائی ہیں اسلام نے. تو جوانی کی جو عمر ہے، اس عمر میں پہنچ کر انسان نیک نامی بھی کماتا ہے اور بدنامی بھی کماتا ہے. نگاہیں نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہیں، سمجھ میں آئے نا؟ تو جوانی آدمیت پر سایہ الزام ہوتی ہے، نگاہیں نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے. انسان جوانی کے نشے میں آ کر
اپنے سے کمزور کو دباتا ہے، طاقت کے بلبوتے پر وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، غصے کو بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ماشاءاللہ یہاں تو اہل علم ہے، سنا ہوگا آپ نے، بڑا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے، غصے پر کنٹرول رکھتا ہے، قابو رکھتا ہے۔ اور دو باتیں میری یاد رکھنا، غصے کو پینا سیکھیے اور اپنے بھائی کی غلطی کو نظر انداز کرنا سیکھیے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اگر ہم صرف ان دو باتوں پر عمل کر لیتے ہیں، کیا غصے کو پینا سیکھ لیں اور اپنے بھائی کی غلطی کو نظر انداز کرنا، معاف کرنا سیکھ لیں، ہمارے بہت سارے مسائل اور بہت سارے جھگڑے، لڑائی، فتنے ختم ہو جائیں گے۔ ویسے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 4 سوال ہر انسان سے ہوں گے۔ پہلا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ آپ نے جوانی کو کن کاموں میں گزارا ہے۔ اب ظاہرہ بات ہے جو کرو گے وہی بتاؤ گے وہاں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں اس پوری انسانیت کے سامنے آپ کی رسوائی ہو، آپ کو ذلیل کیا جائے، آپ کو وہاں خجالت، شرمندگی اور ندامت ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ ایسا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، ان جوانی کے ادوار میں ان تمام قسم کے جو موجودہ دور پر نوجوان جس روش کو اپنا رہے ہیں، اس سے گریز کرنے، اس سے اجتناب کرنے، اس سے بچنے کی اشد ترین ضرورت ہے۔ دوسرا سوال ہوگا عمر کے بارے میں۔ آپ کو 80 سال، 60 سال، 100 سال جو عمر دی گئی تھی، اس عمر کو تم نے کن کن کاموں میں گزارا ہے، کیا کیا کام آپ نے کیا ہے؟ ظاہرہ بات ہے جیسا کرو گے ویسا ہی پھل ملنا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات جو اللہ رب العالمین کے ہاں سوال ہوگی، ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کو آپ نے کہاں سے کمایا ہے، آپ کا انکم آف سورس کیا ہے، جائز طریقے سے کمایا ہے کہ ناجائز طریقے سے کمایا ہے، سود اور بیاج کے ذریعے سے کمایا ہے، کیرم بورڈ کھیل کے کمایا ہے، سٹہ لاٹری جوئے کے ذریعے کمایا ہے، کس ذریعے سے کمایا ہے؟ پہلے اس کا جواب دینا ہے۔ من این اکتسب، کہاں سے کمایا تھا؟ پھر دوسرا سوال ہوگا من این انفقت، کمائے تو ٹھیک، ابھی بتایا میں نے کتنی محنت کے ساتھ کمایا، لیکن ارے میاں خرچ کہاں کیے تھے اس کو؟ یہ بھی آپ کو جواب دینا ہے۔ اس جواب کے لیے تیار ہو جائیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے۔ جوانی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، پھر مال کے بارے میں، مال تم کہاں سے کما رہے ہو، اور پھر اس مال کو کمانے کے بعد کن کاموں میں خرچ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج جب مسجد کے اخراجات کا معاملہ آتا ہے، ہمارے ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں، اور شادی بیاہ کے موقع پہ جیسے میں نے بتایا ابھی، بڑی سخاوت، فیاضی، بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ وہاں پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، لایانی مقامات پر پیسہ خرچ کرنے سے بچیے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا آپ کو حساب دینا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ اور چوتھی بات، ماذا عمل، آپ نے عمل کیا کیا تھا؟ آپ کو معلوم تھا مسئلہ، پھر آپ اس سے بچے کیوں نہیں؟ اس کے بارے میں بھی آپ کو جواب دینا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ جو مال محنت اور مشقت کے ذریعے کمایا جا رہا ہے، آپ اس کو اس طریقے سے پانی کی طرح نہ بہائیے، بلکہ بڑے سوچ سمجھ کر کے آپ اس مال کو اپنے اولاد کی تعلیم، اس کی تربیت اور ان کے مستقبل کو بنانے میں آپ خرچ کیجئے۔ یہ بہترین صدقہ ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ آپ جو روپیہ آپ بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت، ان کی نشو و نما اور ان کو فیوچر میں، مستقبل میں ایک قابل فخر انسان اگر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ خرچہ اور آپ کا یہ خواب یقیناً اللہ کی نظر میں بھی بہترین۔ اپنی اولاد کی
تعلیم و تربیت سے لے کر ان کے کھان پان، ان کے لباس اور ان کی ضروریات زندگی پر جو خرچ کیا جا رہا ہے یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ بلکہ ایک صاحب ابھی ایک دن کہنے لگے تعلیم کے اوپر جو خرچ کیا جا رہا ہے یہ پیسہ یہ سمجھو کہ بچوں کے لیے آپ ایف ڈی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانوں، ہمارے سامنے یہ قوم کے، ملک کے اور ہمارے نوجوانوں کے حالات ہیں جن کی جانب میں نے ابھی آپ کو اشارتاً یہ باتیں کہی ہیں۔ آج حاجی صاحب کا لڑکا ہے، مولوی صاحب کا بھی لڑکا ہے، وہ بھی ان برائیوں میں مبتلا ہے۔ خاص طور سے یہ پتنگ بازی کا جو معاملہ ہے، کبوتر بازی، اللہ اکبر، یہ 17 سال 18 سال 15 سال کے یہ بچے کبوتروں کو راتوں کو بھاگتے ہیں ادھر ادھر، دنوں میں دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں۔ کبوتر بازی کا بھی شوق ہے، مرغ لڑانے کا بھی لوگوں کو شوق ہے آج کے دور میں۔ ان چیزوں سے، ان کاموں سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے، کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے، کسی کو مرغ ہی لڑانے کی لت ہے، اور کسی کو پتنگیا لڑانے کی لت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے کام مسلمانوں کے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر لوگوں کو تیرنا سکھلایا، لوگوں کو گھڑ سواری پر سواری کرنے کی تعلیم دی، نشانہ بازی، تیر اندازی کی آپ نے ان کو تعلیم دی، کھیل کود، صبح اٹھنا۔ آپ جانتے ہیں آج سائنس کی تحقیق کے مطابق کہ جو آدمی سورج نکلنے سے تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے اٹھتا ہے، وہی تقریباً فجر کا ٹائم سمجھ لیجیے آپ، وہ بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے۔ صبح کے وقت جو سکون رہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سنتے ہوں گے، 2 وقت کی نمازیں منافق پر بڑی بھاری ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ آج اس سردی کے اندر اٹھ کر کے کمبل کو پھینکنا، اللہ کے گھر کی طرف بڑھنا، یقیناً بڑی آزمائش، بڑے امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک اہل ایمان جو ہے اپنی نیند کو بھی خیر بات کہتا ہے، وہ سردی سے نہیں ڈرتا ہے، بارش سے نہیں ڈرتا ہے، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آئی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا آئی ہے، اور وہ اس پر لبیک کہہ پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نمازوں کے تعلق سے تو ماشاءاللہ آپ حضرات ہر کس و ناکس سے سنتے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں کے میناروں سے جو اذان لگتی ہے، غیر مسلم بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ کیوں لگ رہی ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ، اللہ جس کو توفیق اور ہدایت اور سمجھ دیتا ہے وہی بندے آتے ہیں اور اللہ کے گھروں میں سربہ سجود ہوتے ہیں، قیام و قعود کرتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں، میرا آپ کو یہی میسج ہے اس اسٹیج سے اس وقت کہ آپ حضرات مثالی مسلمان بنیے، مثالی جوان بنیے، لوگ آپ کی مثال دیں، لوگ آپ کا ادھارن دیں کہ فلاں بچے کو دیکھو، فلاں جوان کو دیکھو، اس نے اس طریقے کا کام انجام دیا ہے۔ آج الحمدللہ کچھ جوان حوصلہ اور ہمت کے ساتھ آگے آ رہے ہیں اور اس قسم کے کاموں کے نہ کرنے کا عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ ہم شادی کے موقع پر باجے گاجے، ڈیکوریشن وغیرہ، لائٹنگ، ان کے اوپر ہم اپنی محنت کا کمایا ہوا روپیہ صرف نہیں کریں گے۔ ابھی 5 فروری کو جے پور میں 2 بھائیوں کی شادی ہو رہی ہے، ایک ہے انجینئر اور ایک ہے ڈاکٹر MBBS۔ چند لوگ جائیں گے، بچی والے کے گھر کھانا بھی نہیں کھائیں گے، جہیز کا لین دین کچھ نہیں، بارات کا کوئی تصور نہیں، اور الحمدللہ یہ نہیں کہ وہ کسی غریب، اور آپ جانتے ہیں جب ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے اس کی مالی پوزیشن کو آپ یہی سمجھ سکتے ہیں، سادہ سمپل طریقے سے وہ شادی کا عزم، اور یہ جو ایک اور چلتا ہے کیا، سسرال والوں پر ظلم مائرے کی شکل میں، وہ بھی نہیں ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ایسی فہم، ایسی سمجھ عطا فرمائے، ہر قسم کی برائیوں سے وہ اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ نوجوان جو ہیں اپنی قوم کے اندر انقلاب، اپنی قوم کے اندر تبدیلی، بدلاؤ اور چینجنگ لانے کے لیے بہترین پاور ہیں اور بہترین طاقت ہے اور بہترین وقت ہے ان کے ہاتھوں میں۔ وہ قوم کی تقدیر کو اس طریقے سے عملی اقدامات کر کے پلٹ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک جوان کا واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ فضالہ بن عمیر کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ فتح مکہ کا دوسرا دن ہے، لوگ فتح مکہ کا جشن منا رہے ہیں، اور یہ نوجوان فضالہ بن عمیر ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے۔ اپنے گھر سے جب نکلتا ہے اس کے دل میں ایک پلان ہے کہ نعوذ باللہ یہ دین کا دائی اس وقت خوشیوں میں مگن ہوگا، موقع پا کر کے کیوں نہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ایک زہر آلود خنجر لے کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حرم کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ فضالہ بن عمیر جب آتا ہے تو ابھی آتے وقت اس نے اپنی گرل فرینڈ سے وعدہ کیا تھا، ابھی میں لوٹ کر کے آؤں گا، کچھ وقت تمہارے ساتھ بتاؤں گا، گزاروں گا۔ ٹھیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، کیا یہ فضالہ آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں فضالہ آ رہا ہے۔ فضالہ کو قریب بلایا، اللہ کے نبی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، پوچھا فضالہ سچ بات بتانا، تم کس ارادے سے آیا؟ فضالہ نے کہا بس یوں ہی، میں تو طواف کرنے آیا تھا، بیت اللہ کے چکر کاٹنے آیا تھا، اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فضالہ ذرا سچی بات بتلاؤ۔ فضالہ کا بیان، میرے سینے میں ایسی تراوٹ اور ایسی ٹھنڈک کبھی محسوس نہیں ہوئی جو اللہ کے نبی کے ہاتھ رکھنے سے آئی۔ سچائی کھول دی، میرا ناپاک ارادہ کیا تھا واضح کر دیا۔ فضالہ بن عمیر کہتے ہیں کہ میرا سینہ کھل گیا اسلام کے لیے، اور میں جان گیا کہ یقیناً میرے اس پلان کا کانوں کان کسی کو خبر نہیں تھی، ضرور اللہ رب العالمین ان کا محافظ اور نگراں ہے، اور یہ واقعی اللہ کے سچے رسول پیغمبر ہیں۔ کہا اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ چند منٹوں کا ایمان ہے، طواف کیا، اللہ کے رسول سے وداعی دعا سلام ہوا، روانہ ہونے لگا۔ اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، نوجوان تھا نا، اللہ کے نبی میں یہ بڑی دور اندیشی تھی۔ آپ جیسا ماحول، جیسا مزاج، جیسی قابلیت، جیسی صلاحیت دیکھتے تھے، اس حساب سے لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، اس حساب سے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات کی نصیحت کی، زنا کے قریب مت جانا، کیوں؟ یہی تو عمر ہے یہ بدمعاشی کرنے کی۔ اللہ کے نبی نے یہ ایک نصیحت کی اس جوان کو۔ گھر لوٹ رہا ہے، وعدہ یاد آ گیا، کسی سے وعدہ کر کے آئے ہیں ابھی، لیکن اس گھر کی طرف نظر نہیں اٹھاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو آگ تو ادھر بھی لگی ہوئی تھی، آواز دیا، ارے فضالہ کس دھن میں جا رہے ہو؟ کسی اور کی کیا تلاش ہے؟ کوئی اور یارانہ ہو گیا ہے؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ چلتے ہوئے جواب دیا، میرے ہاتھوں نے نبی کے ہاتھ کو چھو لیا ہے، میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، وہ دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اب میں اس جانب کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں،
نوجوانوں، تمہارے لیے یہی ایک مثال کافی ہے۔ اگر ہم سوچیں، سمجھیں، غور کریں، فکر کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو اگر ہم محسوس کر لیں تو میرے بھائیوں یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی اور وافی ہے۔ ہم عہد کریں اس محفل کے اندر کہ انشاءاللہ العزیز اب ہم برتھ ڈے نہیں منائیں گے، اور یہ جو ویلکم ڈے بیوی کے آنے پر یا بچی یا بچے کے ہاسپٹل سے یا سسرال سے پہلی دفعہ آنے پر وغیرہ، یا جس موقع پر بھی اس قسم کے کام کو انجام دیا جاتا ہے، ہم اس رسم سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں گے، اور یہ شیطانی کام اور شیطانی جو راہیں ہیں ہم اس سے اپنے دامن کو بچیں گے اور لوگوں کو انشاءاللہ العزیز بچائیں گے۔ اگر ہم نے ان کاموں کو انجام دے لیا تو میرے بھائیوں پھر ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی بصارت کی بات ہے۔ قرآن کی آیت ہم نے آپ نے بارہا سنا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری روش چینج ہو، ہمارے حالات میں بدلاؤ آئے، تو آج آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، وہ نوجوان ہاتھ اٹھا کے بولیں اور کہیں کہ انشاءاللہ العزیز اب ہم شادی بیاہ کے موقع پر، آپ کی اگر شادی ہو گئی ہے تو کم سے کم یہ تو عہد کر سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے، باجا، گاجا، ناچ، کود، گیت، راگ اور اس قسم کے جو فضول کام ہیں انشاءاللہ ہم ان کاموں کو انجام نہیں دیں گے۔ بولیے، کیا بات ہے؟ آدھے ہی بول رہے ہیں لگتا ہے۔ اللہ کے گھر میں وعدہ کر رہا ہو، یہ بھی سوچ لینا۔ ہاں، ارے لاڈنو سے آئے تو تم بھی بول سکتے ہو بھائی، یہ صرف سجان گڑھ والوں کے لیے نہیں ہے، دین تو ہمارا انٹرنیشنل ہے، پوری دنیا کے لیے ہے بھائی۔ انشاءاللہ اگر ہمارے نوجوان یہ عزم کر لے اور یہ ہمت کر لیں تو انشاءاللہ العزیز قوم کو ایک نئی دشا ملے گی، اور قوم کو جو ہے ایک نیا راستہ ملے گا کہ وہ جو ہے اس قسم کے کاموں سے اپنے دامن کو بچا لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ پتنگ اڑانے کا جو رواج اور سلسلہ چل رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اور آپ کو معلوم ہے آج کل، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے اس لیے میں ترجمانی کر رہا ہوں، اگر ایک گلی سے ڈی جے گزر رہا ہے تو 5 سال کا بچہ یا بچی ہے تو اس کو بھی پتہ نہیں کیسے اسپرنگ لگا ہے کیا ہے، وہ بھی حرکت میں آنے لگتا ہے۔ یہ بچیاں مدرسے سے آ رہی ہیں یا بچے، ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے یا دین کی کوئی کتاب ہے، اور وہ بھی ان کے سر میں سر ملا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے بھائیوں بدعملی کا نتیجہ ہے۔ یہ بگڑتے ہوئے ماحول کو لگام دینا نہایت ضروری ہے، اور اس میں ہم اپنے بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں، سخت نظر رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری قوم کے اندر انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، اور یہی پیسہ جو ہم لایانی کاموں میں خرچ کرتے ہیں، جب وہ پیسہ بچے گا تو ہم اپنے بچوں کو اچھی اور اعلیٰ تعلیم دے کر کے انہیں قابل فخر انسان بنا سکیں گے، اچھا شہری بنا سکیں گے، اچھا ملک کا ایک نامور انسان بنا سکیں گے۔ مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم سب کی توجہ ان کے ساتھ رہے گی اور ان کے ساتھ ہماری مدد رہے گی۔ میرے بھائیوں، آج اسلام کی حفاظت، آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، قرآن کے ساتھ آج کے نوجوان اور مسلم معاشرے کا کیا معاملہ ہے، اس کو بھی میں نے، اب مولوی صاحب نے چونکہ تھوڑا سا کہہ بھی دیا نا کہ مولوی صاحب تھوڑا اشعار پڑھتے ہیں، تو اب نہ پڑھتے ہوئے بھی میرا موڈ بن گیا ہے کہ اب ان کا حکم ہے اور انہوں نے لالچ دی ہے تو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، ان کی بات کو میں گنواتا نہیں۔ بلبلیں کہہ رہی ہیں، بلبلیں کہہ رہی ہیں، یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا۔ اسلام کے محافظ، اسلام پہ عمل کرنے والے، یہ کہاں سو گئے ہیں؟ ہوش کر کھول آنکھیں، کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، سونے والے خدا کے لیے جاگ جا، سونے والے خدا کے لیے جاگ جا، جاگ کر غیر قوموں کو تو بھی جگا، دیکھ مسجد تیری آج سنسان ہے، نوحہ خاں تیری حالت پہ قرآن ہے۔ آج قرآن کے پڑھنے والے، ایک زمانہ تھا، آج کے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے کے دور کو دیکھیں، گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی،
آج وہ آواز سننے کو کان ترستے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، دیکھ مسجد تیری آج سنسان ہے، نوحہ خاں تیری حالت میں قرآن ہے، تجھ میں بوئے محبت نہ ایمان ہے، پھر بھی خود ہی کو کہتا مسلمان ہے۔ جب تجھے یاد اپنا سبق ہی ہے نہیں، تجھے دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں۔ آج محبت کا بھی بڑا رونا ہے، بھائی بھائی سے دوری بنائے ہوئے، پڑوسی پڑوسی سے نالاں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس چیز میں تبدیلی لائیے، اور اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہمیں وہ بات پھر ذہن میں لائیے، غصے کو معاف کرنے کا ذہن اور مزاج بنائیے، اور اپنے بھائیوں کی غلطی کو معاف کرنے کا ذہن بنائیے۔ آج محبت بھی ہمارے بیچ سے رخصت ہو چکی ہے، نہ یاروں میں رہی یاری، نہ بھائیوں میں رہی وفاداری، محبت اٹھ گئی ساری، ہائے یہ عجب دور آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین اس مختصر سے وقت میں جو کچھ کہا گیا ہے، مجھے اور تمام سامعین اور سامعات کو ان باتوں پر غور کرنے، عمل کرنے اور دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اس قسم کے دینی محفل اور دینی مجالس کا انعقاد کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوق و ذوق عطا فرماتا رہے، اور جن بھائیوں نے مجھ سے پیشکش کی، اللہ تعالیٰ ان کے دینی ذوق و شوق کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور آپ حضرات نے بلا کسی الجھن کے، خوشی کے ماحول میں آپ حضرات نے دل جمعی کے ساتھ جو سنا ہے، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر اٹھ بیٹھ کرتے رہتے ہیں لوگ۔ یہ آپ حضرات کا یہ حسن انتظام، اور آپ نے جو پیار محبت اور سننے کا جو شوق و ذوق کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق کو جوان رکھے اور آپ کے حوصلوں کو مزید بڑھائے۔ اور اس قسم کی تقریبات، آج میں پہلی بار آپ کے بیچ نہیں آیا ہوں، بارہا میں آیا ہوں، اور شاید آپ حضرات کے اکثر ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ابو الحسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، جس دن اس مسجد کی نیو رکھی گئی تھی، اسی دن ہمارا ان سے تعارف ہوا تھا، اور اس وقت سے یہاں کی جماعت جوان کا ایک فون بھی آ جاتا ہے، میں اپنی تمام مصروفیات کو بھی تیاگ کر کے کوشش میری رہتی ہے کہ میں آپ حضرات کے بیچ آؤں، کیونکہ آپ حضرات کے بیچ آنے کے بعد جو جماعتی ذوق، شوق، جذبہ، لگن، تڑپ میں دیکھتا ہوں، اس سے آپ کا خون بڑھے نہ بڑھے، میرا خون ضرور بڑھ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ بس اسی جذبے کو لے کر کے میں آپ حضرات کے بیچ حاضر ہو جایا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ نے چاہا پھر کبھی ملاقات ہوگی، یہاں نہیں تو لاڈنو میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ماحول ہمارے بیچ میں بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھائی عبد الواحد کو بڑا چسکا رہتا ہے پروگرام، کبھی اس کو بلانا کبھی اس کو بلانا ہے، یہ اچھا ذوق ہے۔ آپ سب جو ہیں ان کی سپورٹ کرتے رہیں، ان کی مدد کرتے رہیں۔ تو میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا سا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں کہ انشاءاللہ اب ہم برتھ ڈے کے قریب نہیں جائیں گے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، یہ ایک اچھا، لیکن ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں بھائی، نفاق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یاد رہے تو اس کو اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔